بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ ویلکم ٹو مائی نیو ویڈیو کے ساتھ سید ارم خان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ دوستو، یہ تو آپ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اگر بات کی جائے سندھی، پٹھان، بلوچ یا پھر پنجابی اسپیکنگ، ان کے کلچر میں دوسری شادی کو اتنا برا یا معیوب نہیں سمجھا جاتا جتنا کہ ہمارے اردو اسپیکنگ میں مانا اور سمجھا جاتا ہے۔ جبکہ مرد اگر عدل اور انصاف کر سکتا ہے تو 4 بیویاں رکھنا کوئی بری بات نہیں۔ صرف ہمارے اردو اسپیکنگ میں اگر مرد دوسری شادی کر لے تو کوئی برا مانے نہ مانے، پہلی بیوی کی نظر میں اس کا شوہر ایک عیاش، دھوکے باز، بے غیرت اور ذلیل آدمی کہلاتا ہے، بھلے وہ نیکی کی صورت میں کسی بیوہ یا طلاق شدہ عورت کا سہارا بننے کے لیے ہی شادی کیوں نہ کرے، یا پھر اپنی پہلی بیوی کی گندی زبان، جھگڑے فساد یا شوہر کے ساتھ یا پھر ماں باپ کی بے عزتی کرے، شوہر کے بہن بھائیوں کو گالیاں دے اور رشتہ داروں کے سامنے شوہر کو کھری کھری سنائے۔ اتنا ہی نہیں، اپنے شوہر کو بھی اپنا غلام بنا کے رکھے، یہاں تک کہ ماں باپ سے ملنے یا ان کے پاس بیٹھنے پر لڑائی جھگڑے کرے۔ ان سب باتوں سے تنگ آ کر اگر شوہر کسی ایسی عورت سے شادی کرے جو شوہر کے گھر والوں اور ماں باپ کی عزت کرنے والی عورت ہو، اتنا ہی نہیں، خود شوہر کے لیے بھی ہر وقت خوش کرنے اور رکھنے کی کوشش کرنے میں لگی رہے۔ اگر قسمت سے ایسی عورت کسی مرد کو مل جائے جس میں یہ سب خوبیاں ہوں تو کوئی بھی مرد ایسی عورت کو اپنانے میں دیر نہیں کرتا، جو ہر وقت اپنے شوہر کے لیے سکون کا باعث بنی رہے، کہیں بھی اپنے شوہر کی عزت خراب نہ کرے۔ اگر کوئی شوہر کو کچھ الٹا اور برا بولے تو اپنے شوہر کا سائڈ لے، یہ ایک اچھی عورت کی خوبی اور پہچان ہے۔ لیکن یہ سب باتیں پہلی بیوی کو برداشت نہیں ہوتی اور لگ جاتی ہیں اپنے شوہر کو برا بنانے کے لیے، کبھی شوہر کے ماں باپ کو کوسنا، کبھی بہن بھائیوں کو بددعائیں دینا۔ جب ان سب سے بھی دل ہلکا نہیں ہوتا تو اپنے بچوں کے سامنے رونا کہ ہائے تمہارے باپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا، مجھ پر سوتن لے آیا، تمہارا باپ عیاش آدمی ہے، یعنی جو منہ میں آیا کہہ دیا، ذرا سا بھی نہیں سوچتی کہ انہی حرکتوں کی وجہ سے تمہارے شوہر نے اپنے سکون محبت کے لیے دوسری عورت کو اپنایا۔ اگر تم اتنی اچھی ہوتی تو کیوں وہ دوسری شادی کرتا؟ لیکن اچھے شریف آدمی کو بھی عورت بے وفائی کرنے پر خود مجبور کرتی ہے اور پھر ساری زندگی روتی رہتی ہے۔ اگر شوہر آگے سے بول دے کہ یہی زبان کی خرابی کی وجہ سے میں نے ایسے کیا، تو لگتی ہیں اپنی سوتن کو برا اور گالیاں دینا۔ اتنا ہی نہیں دوستوں، کچھ عورتیں تو اپنی آخرت تک خراب کر لیتی ہیں، مطلب کالا جادو۔ اس کالے جادو کا جو عذاب آتا ہے وہ پوری فیملی مرتے دم تک بھگتتی ہے۔ ایسا ہی ایک سچا واقعہ آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو واقعی دل دہلا دینے والا ہے۔ جن کے دل میں خدا کا خوف ہوگا وہ تو ڈر جائیں گے، لیکن جو اپنے رب کو بھولے بیٹھے ہیں ان لوگوں کے سر سے شاید یہ واقعہ گزر جائے، کیونکہ ایسے لوگوں پر اللہ کی طرف سے ان کے کانوں، آنکھوں اور دلوں پر مہر لگ جاتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی بھی ایمان نہیں لاتے، نہ توبہ کرتے ہیں۔ کالے جادو کے حوالے سے ایک حقیقی واقعہ جو دوسروں پر جادو کر کے ان کی زندگیاں تباہ کرتے ہیں۔ یہ کہانی لکھنے والی خاتون اپنی آپ بیتی لکھتی ہیں کہ کیسے انہوں نے اپنی سوتن پر جادو کروایا اور پھر اللہ نے انہیں اور ان کے ساتھ تعاون کرنے والوں کو کیسی سزا دی۔ کہانی سنانے والی خاتون کہتی ہیں کہ میں ایک اسکول کی پرنسپل ہوں۔ اللہ نے مجھے مال، حسن، طاقت اور اولاد سے نوازا۔ میرے شوہر کا بھی ایک مقام ہے، لیکن جب میرے شوہر نے دوسری شادی کی تو میری زندگی ویران ہو گئی۔ سب لوگ میری سوتن کی دینداری کی تعریف کرتے تھے۔ یہی بات مجھے بہت زیادہ حسد میں ڈالتی۔ میں نے دیکھا کہ میرے شوہر بھی اس کی دینداری کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے قریب ہے۔ جب میں اس پر بات کرتی یا کچھ برا کہتی تو وہ مجھے کہتا اس پر ظلم نہ کرو، وہ اللہ والے لوگوں میں سے ہے۔ یہ سن کر میرا دل حسد میں جل اٹھا تھا۔ میں ڈرتی تھی کہ وہ ماں نہ بن جائے۔ میں نے اپنی ایک کلیگ سے اپنا دل ہلکا کیا تو اس نے مشورہ دیا کہ اس کا حمل بند کروا دو، اس پر جادو کروا دو تاکہ وہ طلاق لے لے۔ شروع میں نے انکار کیا اور ڈر گئی، تو اس نے کہا کہ جب وہ طلاق لے لے تو اس کے حق میں صدقہ دے دینا اور توبہ کر لینا۔ شیطان میرے دل پر غالب آ گیا اور میں نے ہاں کر دی۔ ہم علاقے کے مشہور جادوگر کے پاس گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نہیں چاہتی کہ میری
سوتن حاملہ ہو اور چاہتی ہوں کہ وہ طلاق لے لے۔ جب میرا دل اور سیاہ ہو گیا تو میں نے مزید کہا کہ میں یہ بھی نہیں چاہتی کہ وہ میرے شوہر یا کسی اور سے بھی کبھی ماں بنے۔ جادوگر نے کہا کہ مجھے اس کی خوشبو یا کوئی ذاتی چیز چاہیے۔ میں نے اپنی بڑی بیٹی اور ساتھی سے مشورہ کیا۔ ہم نے پلان بنایا کہ بیٹی اپنے باپ سے ملنے اور اسے ہمارے گھر کھانے پر بلائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس کی کوئی چیز حاصل کی جائے۔ بیٹی نے اس کی چادر اسکارف حاصل کر لی اور مجھے دے دی۔ میں نے وہ چادر جادوگر کو دے دی۔ اس نے کہا میں نے جادوگر سے کہا کہ وہ کبھی ماں نہیں بننی چاہیے۔ اس نے مجھے کچھ چیزیں دیں کہ جنہیں میں اس جگہ چھڑکوں جہاں وہ داخل ہوتی ہے اور کچھ چیزیں کھانے میں ملاؤں۔ میں نے اسے اپنے گھر کھانے پر بلایا اور بہت ہی پیار سے کہا ہم سب بہنوں کی طرح ہیں، آج رات میرے ساتھ تم کھانا کھاؤ۔ میں نے وہ پانی اس دروازے پر چھڑکا جہاں سے سوتن داخل ہونے والی تھی اور دوسرا تعویذ قہوے میں ملا دیا۔ میں خوشی سے پاگل ہو رہی تھی جب میں نے اسے وہ قہوہ پیتے دیکھا۔ مجھے لگا جیسے میں نے دنیا جیت لی ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ میں نے اپنا دین، دنیا اور آخرت برباد کر لی ہے۔ چند دنوں بعد اسے شدید بلیڈنگ شروع ہو گئی جو 3 ہفتے بلکہ 1 مہینے تک جاری رہی۔ اس کی حالت بگڑنے لگی۔ شوہر مجھے بتاتا کہ وہ نماز میں روتی ہے، واش روم میں روتی ہے اور بعض اوقات تو رات کو بے ہوش ہو جاتی ہے۔ میں شوہر سے کہتی ہاں یہ سب بلیڈنگ کی وجہ سے ہے، اور اس کے لیے خود کو فکر مند ظاہر کرتی۔ اس کی جسمانی اور ذہنی حالت بگڑتی رہی۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ رحم میں کینسر نما رسولیاں ہیں، لہٰذا رحم نکالنا پڑے گا، لیکن اس نے آپریشن سے انکار کر دیا۔ انکار کا سبب یہ تھا کہ اس نے خواب میں دیکھا ایک کالا کتا اس کے رحم کو چیر رہا ہے۔ خواب کی تعبیر دینے والی نے کہا تم پر جادو کیا گیا ہے، زیتون کا تیل اپنے پیٹ پر لگا کر خود کو دم کرو۔ شوہر نے مجھے یہ سب بتایا تو میں نے فوراً کالے علم کرنے والی کو بتا دیا۔ اس نے کہا اگر اس نے زیتون کا تیل لگایا تو گانٹھیں کھل جائیں گی اور وہ ماں بن جائے گی۔ اس کے کھانے میں پھر سے تعویذ ملا دو۔ جو عورت میری سوتن کے خوابوں کی تعبیر بتا رہی تھی اسی نے اس پر جادو کیا تھا اور کہا کہ میرے پاس اثر سے پہلے آؤ، پھر اسے فون کرو اور لمبی بات کرو تاکہ اثر کے اذکار کا وقت نکل جائے اور میں اس وقت اس پر گانٹھیں لگا دوں۔ ایسا ہی ہوا۔ اس دوران اس تعبیر والی عورت کا گلا بند ہو گیا اور وہ بول نہ سکی۔ یوں جادو مکمل ہو گیا اور سوتن دوبارہ تعبیر کے لیے سے رجوع نہ کر سکی۔ بار بھی میں نے کھانے میں جادو ملا دیا، جس کے بعد اس کی حالت مزید بگڑ گئی اور شوہر نے مجبوراً اس کا آپریشن کروا دیا۔ لیکن مجھے غصہ تب آیا جب دیکھا کہ شوہر اس کی حالت پر غمگین ہے۔ اب میں چاہتی تھی کہ وہ طلاق لے لے تاکہ میری جیت مکمل ہو۔ میں نے کولیگ سے مشورہ کیا کہ ہم اس پر جادو کا الزام لگا دیں تاکہ شوہر طلاق دے دے۔ میری بیٹی کی شادی کو 1 سال ہی ہوا تھا۔ ہم نے منصوبہ بنایا کہ شوہر پر بھی جادو کروا دیں اور میں وہ عمل گھر کے دروازے کے پاس دفن کر دوں گی۔ ایسا ہی کیا۔ پھر میں نے شوہر سے کہا خوابوں کی تعبیر بتانے والی نے کہا ہے کہ تم پر جادو ہے اور وہ تمہاری دوسری بیوی نے کیا ہے، اور اسے جگہ بھی بتائی۔ شوہر نے درخت کے پاس گڈھا کھودا تو واقعی تعویذ ملا۔ یہ اس کے لیے صدمے اور میرے لیے خوشی کا موقع تھا۔ شوہر نے بیوی کے بھائی کو فون کیا اور کہا تیری بہن کافر ہے، جادوگر نہیں ہے، وہ مجھ پر حرام ہو گئی ہے، اور اسی وقت 3 طلاقیں دے دی۔ میں نے سمجھا کہ میں جیت گئی، لیکن انجام میرے لیے، بیٹی کے لیے اور کلی کے لیے تباہی تھا۔ اب شوہر کو اس عورت سے طلاق دیے 5 سال ہو گئے۔ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی اور وہ بانجھ ہو گئی۔ ایسا عجیب مرض کہ اس کے جراثیم ختم ہو گئے اور وہ اب نفسیاتی علاج لے رہی ہے۔ میری ساتھی کلی کا اکلوتا بیٹا ایک حادثے میں مر گیا اور وہ شدید ذہنی دباؤ کے باعث دماغی اسپتال میں زیر علاج ہے۔ شوہر کو خواب آتے کہ اس کا محروم والد اس سے ناراض ہے اور وہ قرآن کے آیت پڑھتا ہے۔ معاملہ یہاں ختم نہ ہوا، ہم سے نکال دیا گیا۔ ایک بہت بڑی بدنامی ہوئی۔ سازش کے تحت مجھے تعلیم کے شعبے سے نکالا گیا اور میری عزت خاک میں مل گئی۔ عبرت کا مقام۔ جو دوسروں کی زندگی برباد کرتا ہے اللہ اس کی دنیا و آخرت برباد کر دیتا ہے۔ جادو حرام ہے اور اس کا انجام دنیا میں ذلت، آخرت میں جہنم ہے۔ پھر میرا سب سے لاڈلا بیٹا چرس کا عادی ہو گیا اور اب وہ نشے کے علاج کے لیے اسپتال میں داخل ہے۔ رہی میں
تو مجھ پر کام کی جگہ پر الزام ثابت ہو گیا۔ میں بدنام ہو گئی اور مجھے آج تک سمجھ نہیں آیا یہ سب کیسے ہوا۔ پھر میری طبیعت بگڑنے لگی۔ جب چیک اپ کروایا تو پتہ چلا کہ میں دماغ کے کینسر میں مبتلا ہوں، اور کینسر ریڑھ کی ہڈی تک پہنچ چکا ہے اور پورے جسم میں تیزی سے پھیل رہا ہے۔ اس بیماری کے پتہ چلتے ہی میں اسپتال میں داخل ہو گئی۔ اس کے بعد شوہر نے دوسری شادی کر لی اور مجھے مکمل طور پر بھول گیا۔ میں اپنے مرض کے آخری مراحل میں ہوں اور صرف درد کم کرنے والی دوائیوں پر زندہ ہوں۔ تو آپ لوگوں نے جو دوسروں پر کالے جادو کرواتے ہیں، جھوٹے الزام بہتان لگاتے ہیں، ان کا حال اللہ بد سے بدتر کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ سب جانتا ہے جو بھی آپ کر رہے ہوتے ہیں، اور بدلہ بھی اللہ انسان سے زیادہ اچھا لیتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ پہلی بیوی کے اتنا برا کرنے پر بھی شوہر نے تیسری بار بھی شادی کر لی۔ پہلے وہ دوسری شادی کر کے آپ کا خیال رکھتا تھا، اب تو آپ کا شوہر ہمیشہ کے لیے آپ سے دور چلا گیا، جس کو پانے کے لیے آپ نے کالا جادو کیا، اپنی آخرت خراب کی۔ اللہ اور اس دوسری عورت بھی گناہگار ہوئیں، اچھی صحت بھی نہ رہی۔ کیا ملا یہ سب مل کر؟ ایسی عورتیں ضرور سوچیے گا۔ یہ واقعہ سبق ہے ہر اس دل کے لیے جو حسد، جادو یا ظلم کے راستے پر ہیں۔ انجام ہمیشہ بربادی ہے۔ اللہ ہمیں معاف فرمائے اور دین پر ثابت قدم رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔